بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رجب کی قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں۔ آج کا دن بہت ہی خاص ہے۔ اس دن میں اتنی برکت ہوتی ہے، اگر آج کے دن یہ تسبیح پڑھ لی جائے تو رزق کی بارش ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم، اس وظیفے سے فائدہ اٹھا لو۔ آج کے دور میں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ تمام دوست ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ ہر حال میں آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جتنے بھی بھائی، میرے دوست، میری بہنیں ہیں، آج اس مشکل دور میں پریشان ہیں۔ رزق کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں، روزگار کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ جن لوگوں کے گھروں میں تنگ دستی اور غربت ہے، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے، میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے آگے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ نے یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ 1400 برس سے لاکھوں کروڑوں صلح و ابرار ان برکات کا مشاہدہ کرتے آئے ہیں، اور آج بھی ان برکات سے بہرے اندوز ہونے والے بزرگ بکثرت موجود ہیں۔ ان ایام میں مخلص روزہ داروں کو خاص روحانی کیفیت سے نوازا جاتا ہے، ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں، ان پر انوار کے دروازے کھلتے ہیں، انہیں معارف سے بہرہ کیا جاتا ہے، وہ کشف رویا اور الہام کی نعمت سے سرفراز ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں خدا کی لقا نصیب ہوتی ہے، تو اس پر اللہ کی بے پناہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ماہ رجب میں جو لوگ اذکار و تسبیحات کرتے ہیں، وہ اس ماہ کے دوران یہ وظائف بھی کر سکتے ہیں۔ یہ انتہائی مختصر اور جامع وظائف ہیں جو انسان کو رزق اور صحت کی بحالی، دعا کی قبولیت اور گناہوں سے بچانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ آج رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنے کا دن ہے۔ آج نہ مانگا تو کب مانگو گے؟ آج میں اپنے تمام بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں جن کے رشتے نہیں ہو رہے۔ آپ میں سے بہت سی بیٹیاں، بہت سی بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے۔ آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے۔ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے، میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا۔ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ ماہ رجب نہایت رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے۔ رجب کو رب کائنات کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ جو شخص ماہ رجب میں روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں ایک دریا ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے، اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، اس دریا کا پانی پلائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ یہاں گناہ کفارہ سے مراد یہ ہے کہ یہ روزے گناہ صغیرہ کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ جس بندے یا بندی نے اس کا احترام کیا، اللہ تعالیٰ اس کا احترام فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رجب کی پہلی شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور بندے بھی میرے ہیں، اور رحمت بھی میری ہے۔ جو کوئی مجھ کو پکارے گا میں اس کی پکار سنوں گا، اور جو کچھ مانگے گا میں اس کو عطا فرماؤں گا، اور جو مغفرت چاہے گا اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ رحمت میری وسیع ہے اور میں ارحم الراحمین ہوں۔ نیز فرمایا کہ پورے ماہ میں کسی شخص نے ایک روزہ صدق دل سے رکھا تو گویا اس شخص نے 1000 برس کے روزے رکھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہے جس میں رجب کے روزہ داروں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ غم خوار امت نے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سوائے رجب اور شعبان کے کسی مہینے کے روزے پورے نہیں رکھے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک شخص کی قبر پر پہنچے تو اس مردے نے چیخنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ، مجھ کو دوزخ کی آگ جلائے ڈالتی ہے اور میرا کفن آگ کا ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر رجب میں تو ایک روزہ بھی رکھ لیتا
تو ہرگز یہ آگ تیرے پاس نہ آتی، نہ یہ عذاب ہوتا۔ حدیث شریف میں ہے، جس نے رجب میں توبہ کی تو اس کے لیے جنت کا مژدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے رجب کے 7 روزے رکھے، اس بندے پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہو گئے۔ جس نے 8 روزے رکھے، اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھولے گئے۔ جس نے 9 روزے رکھے تو جب وہ قبر سے اٹھے گا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ جس نے 10 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے 2 سبز بازو بنائے گا جس پر یاقوت اور موتی جڑے ہوں گے۔ ان بازوں کے ذریعے سے وہ پل صراط سے ایسے اڑے گا جیسے بجلی گزرتی ہے۔ جس نے 11 روزے رکھے تو روز قیامت اس شخص سے افضل کوئی نہ ہوگا، اور جو شخص رجب کے تمام روزے رکھے گا اور اسی سال فوت ہوا تو شہید ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ 27ویں رجب کی شب مبارکہ ہے، جس میں رب کائنات نے اپنے لاڈلے محبوب کو مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ اس سفر مبارک کو جدید سائنس نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اس سفر عظیم کو تسلیم نہ کرنے والے عقل کے اندھے ہیں۔ جس سواری کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا، اس کو براق کہتے ہیں، جس کے معنی بجلی کے ہیں۔ بجلی کی رفتار 2,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ جس بجلی کی رفتار اتنی زیادہ ہے اور جس کو انسان نے ایجاد کیا ہے، مگر وہ براق جسے رب کائنات نے بنایا اور اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے منتخب کیا، اس کی تیز رفتاری سے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جو شخص اس شب مبارکہ میں عبادت الہی میں مشغول رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کو مردہ نہ کرے گا، اور اس دن مرے گا جس دن خوف قیامت سے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ جو کوئی 27ویں رجب کو شب بیداری کرے گا، اس کی قبر فراخ ہوگی۔ 70 دروازے جنت کے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی کا قول مبارک ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رجب کی ہر رات کو عبادت کرے گا اور اگلے دن روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے نام اعمال میں 100 برس کی عبادت اور 100 برس کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ 12 رکعت نماز نفل پڑھیں تو 2 یا 4 کر کے پڑھیں، کسی خاص سورہ کی قید نہیں، اور 12 رکعت پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور روزہ رکھے۔ جو شخص یہ کرے گا، جو چاہے گا وہ پائے گا۔ اس کے نام اعمال میں ہر رکعت کے بدلے حج اور عمرے کا ثواب لکھا جائے گا، اور اس کے 12 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جنت پائے گا۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس رات میں 6 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، ہر رکعت میں بعد سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص 7 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دے گا، اور ہر رکعت کے بدلے 27 برس کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور وہ جنت میں جائے گا۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت میں 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفیل اور دوسری رکعت میں سورۃ القریش پڑھی۔ پس جو شخص یہ 2 رکعت نماز نفل اس طریقے سے ادا کرے گا، اسے انبیاء کے گروہ کی موافقت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس شب مبارکہ میں قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف کی کثرت اور اپنے گناہوں پر آنسو بہانا چاہیے۔ اس شب کو صلاۃ التسبیح پڑھنا بھی نہایت مستحسن ہے۔ رب کعبہ سے دلی دعا ہے کہ وہ ہمیں اس شب مبارکہ کی خصوصی برکات سے سرفراز فرمائے۔ اگر آپ کسی بھی نماز کے بعد 333 مرتبہ اس کا ورد اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں تو یقین مانیں آپ کے گھر کی جو مالی حالت ہے وہ بدل جائے گی، آپ کے گھر سے غربت ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی شخص کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اس شخص کو اپنے لیے مائل کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی اپنی بات اگر آپ کسی سے منوانا چاہ رہے ہیں تو صرف 3 مرتبہ ربکما تک اس کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار کے اس بندے سے بات کرتے ہیں تو یقین مانیں آپ کی جو بات ہے وہ رد نہیں کی جائے گی، اس کو اہمیت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ فرض نماز کسی بھی نماز کے فرائض ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد اگر آپ ایک تسبیح اس آیات کی پڑھ لیتے ہیں تو یقین کیجئے آپ کا جو بھی بڑا مقصد ہوگا، کوئی بھی کام جو اٹکا ہوا ہو، جو پورا نہیں ہو رہا، تو اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو غیبی مدد ہے ساری آپ کو ملے گی اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہو رہی ہے،
اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی۔ محترم بھائیو، یہ سورۃ الرحمن کی آیت ہے۔ سورۃ الرحمن کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے اور قرآن مجید کا حسن و جمال سورۃ الرحمن ہے۔ سورۃ الرحمن کی آیات، اس کو اگر آپ اپنی کسی بھی مشکل کے حل کے لیے کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو یقین کیجئے آپ کی مشکلات دور ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کی جو بھی حاجت ہے ان کو پورا فرمائے گا۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پر جو چیز نہیں مانگی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دے دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ساری بھیڑ بکریاں دینے کا حکم دیا۔ یہ زکوٰۃ کی بکریاں تھی۔ دو پہاڑوں کے درمیان والی گھاٹی ان سے بھر جاتی تھی۔ وہ بندہ اپنی قوم کی طرف لوٹا اور ان سے کہا، اے میری قوم، اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کثرت سے دیتے ہیں کہ ان کو فاقے کا ڈر بھی نہیں ہوتا۔ محترم بھائیو، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس وقت تک ان سے لڑنے کا حکم دیا گیا جب تک وہ یہ اقرار نہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ جب وہ یہ گواہی دیں گے اور ہمارے قبیلے کی طرف رخ کریں گے اور ہمارا ذبیحہ کھائیں گے اور ہمارے والی نماز پڑھیں گے تو ان کے خون اور اپر حرام ہو جائیں گے، مگر ان کے حق کے ساتھ، اور ان کو وہی حقوق ہوں گے جو دوسرے مسلمانوں کے ہیں، اور ان پر وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو دوسرے مسلمانوں پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے تمام دوستوں کی ہر جائز حاجت پوری فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی پریشانیاں کوتاہیاں معاف فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگی دور فرما، جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما اور ان کے درجات بلند فرما، اور ان کی آخرت کی تنگی ختم فرما اور ان کی کمی پیشی معاف فرما دے۔ یا رب العالمین، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض ادا کروا دے، جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کو نیک رشتے عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، خاتمہ ایمان پر فرما اور موت کی تکلیف سے نجات عطا فرما، ہر میدان میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ضرور لکھیں۔